وضو کے اندر 4 غلطیاں ایسی ہے جس کو لوگ سنت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سنت ہے نہیں ہے۔ پہلی غلطی سر کے مسح کے اندر، دیکھیے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر سے مراد ہے کہ آدمی اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دے تو یہ چوتھائی سر کا مسح ہو گیا، یعنی فرضیت ادا ہو گئی۔ اور سنت پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے محض لاپرواہی کی وجہ سے پورے سر کا مسح نہیں کر رہا ہے تو وہ پورے سر کا مسح نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اگرچہ فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے لیکن اگر بغیر کسی عذر کے چوتھائی سر کا مسح کر رہا ہے، پورے سر کا مسح نہیں کر رہا ہے، تو وہ پورے سر کا مسح چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اصل غلطی جو ہے وہ مسح کے طریقے میں ہے۔ بعض لوگوں میں بلکہ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے تر کیا جائے، دونوں ہتھیلیوں میں پانی لیا جائے اور پانی لینے کے بعد ان 3 انگلیوں کو، یہ جو 3 انگلی ہے 1 2 3، ان 3 انگلیوں کو ایسے سر کے اوپر لے جایا جائے۔ یہ حصہ ہاتھوں کا یہ والا حصہ جو ہتھیلی ہے اس کو الگ رکھا جائے، صرف یہ 3 انگلیاں ایسے سر کے پیچھے لے جائی جائے اور ہتھیلیوں سے واپس ایسے لایا جائے۔ یہ 3 انگلیاں پیچھے لے جائی جائے اور یہ ہتھیلیاں واپس ایسے لایا جائے اور یہ انگلیاں بچی ہے شہادت کی، اس سے کانوں کے اندر کی صفائی کی جائے اور انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کیا جائے اور یہ ہاتھوں کی جو پچھلی ہتھیلی ہے اس سے گردن کا مسح کیا جائے۔ لوگ اس کو سنت طریقہ کہتے ہیں اور اکثر عوام اس غلطی کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اسی طریقے سے مسح کرتی ہے اور اس کو سنت طریقہ سمجھتی ہے۔ یہ محض غلط بات ہے، اس طریقے کا التزام کرنا یہ ایک دم غلطی ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی پانی میں بھگو جائے اور بھگونے کے بعد پوری کی پوری ایسے سر کے اوپر پیچھے لے جا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حدیث میں جو طریقہ ملتا ہے، بخاری وغیرہ کے حدیث میں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو بھگویا جائے اور بھگونے کے بعد ایسے پورے سر کا مسح کر کے پیچھے چھوڑ دی جائے اور انگلیوں سے چاہے ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں جو ہے ان سے کانوں کا مسح کر لیا جائے، کانوں کے اندر کی صفائی کر لی جائے اور اس سے انگوٹھوں سے کانوں کا مسح کر لیا جائے اور پھر گردن کا مسح کر لیا جائے۔ دیکھیے گردن کے مسح میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے کرنا چاہیے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سنت طریقہ مسح کرنے کا یہی ہے۔ دوسرا طریقہ جو حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ ایسے لے جائے پورا کا پورا ایسے اور واپس ایسے لے آئے اور پھر ان انگلیوں سے یا اس والی انگلیوں سے کانوں کی صفائی کر لے، پھر انگوٹھے سے کر لے اور ایسے یہ مسح کر لے۔ تو یہ مسح کرنے کا اصل اور سنت طریقہ ہے۔ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے 3 انگلی ایسے لے کے جائے ہتھیلی، پھر ایسے لے کے جائے پھر اس سے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ مسح میں گردن کا مسح کرنا، یعنی گدی کا تو مسح کر سکتے ہیں، گدی کا مسح کرنا تو مستحب ہے، گردن کا مسح کرنا بدعت ہے، گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے گردن کا مسح نہیں کیا جائے گا۔ دوسری غلطی داڑھی کے خلال میں کرتے ہیں۔ دیکھیے داڑھی کے خلال کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیلی اندر گردن کی طرف لے کر کے جائے اور اس سے ایسے باہر کی طرف ہاتھ نکال دیا جائے ایسے، یہ اصل سنت طریقہ ہے داڑھی کے خلال کرنے کا۔ بعض لوگ اس طریقے سے داڑھی کا خلال کر رہے ہوتے ہیں ایسے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے ہتھیلی اندر کی طرف ہو اور اسے اندر لے جا کر کے ایسے باہر کی طرف نکال دیا جائے، اس طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ تیسری غلطی انگلیوں کے خلال میں کرتے ہیں۔ ہاتھ پیر کی انگلیوں کے خلال کا صحیح طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سنت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے سنت طریقہ جو ہے ہاتھ پیر کی انگلیوں کے خلال کرنے کا، پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری ہتھیلی رکھی جائے اور اس طریقے سے پیچھے کو کھینچ دیا جائے، یہ ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا سنت طریقہ۔ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا سنت طریقہ، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی کن انگلی سے، سب سے چھوٹی انگلی سے، جو بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے اس سے شروع کیا جائے اور دائیں ہاتھ کی کن انگلی سے شروع کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے دونوں پاؤں ہے، یہ ہاتھ ہے اگرچہ، یا آپ اس کو پاؤں تصور کر لیجئے، تو یہ ہمارا بایاں ہاتھ ہے، تو بائیں ہاتھ کی کن انگلی سے شروع کریں گے اس طریقے سے آپ کو مسح کرنا ہے اور ایسے ہی یہاں سے، یعنی اس والی کن انگلی سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے کرتے ہوئے جائیں گے، ایسے نہیں جیسے یہاں سے شروع کرا ایسے تو بعد میں آ کر کے ادھر سے نہیں، ادھر سے ہی لے کر کے جائیں گے۔ آپ اس طریقے سے پورا مسح کریں گے تو پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے۔
चौथी गलती मिसवाक में करते हैं। देखिए हदीस के अंदर आता है कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उस नमाज से जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए 70 दर्जे ज्यादा फजीलत वाली है, यानी उसका सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। अब देखिए आपने ये मसला सुन रखा होगा कि अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो वो उंगली वगैरह से काम चला ले तो उससे सुन्नत अदा हो जाएगी। ये लोग इस मसले के अंदर गलत फहमी का शिकार है। असल मसला उस वक्त है, देखिए आपने मिसवाक खरीद रखी है, इत्तिफाक से आप घर भूल आए, मस्जिद के अंदर लाना भूल गए, तो आप अब उंगली से काम चला ले, या आप कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, आपकी मिसवाक घर रह गई है, तो अब आप उंगली से काम चला ले। ये मतलब नहीं है कि आपने मिसवाक खरीद ही नहीं रखी है और आप सोच रहे हैं उंगली फेर करके कि मिसवाक की सुन्नत अदा हो रही है और मिसवाक का सवाब मिल रहा है। नहीं, अगर आपने मिसवाक खरीद रखी है, इत्तिफाक से कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास आपकी मिसवाक न रहे, घर रह गई है, कहीं और आप भूल गए, या आप खरीदना रोजाना पाबंदी से करते थे, आपकी खत्म हो गई, अब आप खरीदने का आपको वक्त नहीं मिला, तो उस वक्त अगर आप उंगली से करना चाह रहे हैं तो वो आपको सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आप खरीद ही नहीं रहे, मुस्तकिल आप उंगली से ही काम चला रहे, तो आपको इस सूरत में सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। और मिसवाक कैसी होनी चाहिए, मिसवाक के ताल्लुक से याद रखिए, देखिए शुरू में मिसवाक एक बालिश्त के बराबर होनी चाहिए, एक बालिश्त के बराबर, लंबाई में एक बालिश्त के बराबर और मोटाई में कन उंगली के, छोटी उंगली के बराबर मोटे होने चाहिए। कोई आदमी ज्यादा रखना चाह रहा है तो वो रख सकता है, लेकिन बेहतर जो है कन उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए और लंबाई में एक बालिश्त के बराबर होनी चाहिए। बाद में अगरचे छोटी होकर कितनी छोटी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसवाक पकड़ने का और करने का सुन्नत तरीका क्या है, देखिए मिसवाक जो पकड़ी जाएगी वो ऐसे पकड़ी जाएगी, ये कन उंगली के ऊपर रखेंगे आप ऐसे, एक 3 उंगलियां पीछे और अंगूठा ऐसे रखेंगे, ये देख लीजिए आप आसानी से देख लीजिए, इस तरीके से मिसवाक पकड़ेंगे और ऐसे चौड़ाई में मिसवाक करेंगे, दाईं तरफ ऐसे, इस तरीके से क्या करेंगे, मिसवाक करेंगे। लंबाई में मिसवाक करना क्या है, मकरूह है, क्योंकि इससे दाढ़ वगैरह क्या नाम मसूड़े वगैरह छिलने का क्या होता है, खतरा होता है। उम्मीद है आपकी ये 4 गलतियां क्या हो गई होगी, दुरुस्त हो गई होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचा दो ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए।